وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو وہ اس کے دلائل میں ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور یہ وہ دن ہے جس دن میرے اوپر قرآن پاک نازل ہوا۔ تو اس کو دلیل بنایا جاتا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے آپ نے سوموار کا روزہ رکھا ہم بھی سوموار کا روزہ رکھیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یوم پیدائش کو بطور تہوار، بطور عید، بطور جشن ایک سال کے بعد منایا ہو، یہ چیز ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ نے ہر ہفتے سوموار کا روزہ رکھا ہے، اور روزہ رکھنے کا دن سب جانتے ہیں کہ وہ عید کا دن نہیں ہوتا، بلکہ عید کے دن تو روزہ رکھنا ممنوع ہوتا ہے۔ آپ کا سوموار کے دن روزہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید، بطور تہوار منانا غلط ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سوموار کا روزہ رکھا جائے، ایسے ہی جمعرات کا روزہ رکھا جائے، لیکن آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید ایک سال کے بعد منانا یہ نہ آپ کا طریقہ ہے، نہ آپ کے صحابہ کرام کا، نہ تابعین کا، نہ تبع تابعین کا، نہ چار اماموں کا۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو صحابہ کرام کے دشمن تھے اور مصر میں حکمران رہے ہیں، انہیں فاطمی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اس چیز کا آغاز کیا تھا کہ آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید اور بطور تہوار منایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے۔